اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما حط به علمک۔ ہم نے آپ کے سامنے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ نمونہ پیش کیے تھے، اور انہی نمونوں کو لے کے اور آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی زندگی کا ایک اور نمونہ پیش کریں گے، جو ہے آپ کی زندگی میں رازداری کا ہونا۔ اور ایک بہت اہم چیز ہے ایک شادی شدہ خاتون کے لیے اپنی گھریلو زندگی کے حوالے سے رازداری برتنا۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے پاس پہنچی، صورت میں کہ آپ کے چہرے سے جو ہے کمزوری کے اور بھوک کے آثار جو تھے وہ واضح تھے، نمایاں تھے۔ اور رسول خدا نے جب آپ کی حالت دیکھی تو آسمان کی طرف انہوں نے اپنے دستان مبارک کو بلند کیا اور کہا کہ خدایا میری بیٹی کی جو بھوک ہے اس کو تو سحری میں بدل دے اور اس کے حالات کو جو ہے وہ بہتر کر دے۔ یعنی کہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زبان سے کچھ شکوہ نہیں کیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بغیر آپ کے بتائے ہوئے آپ کے کسی بھی قسم کے جو اپنے حالات کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، اس کے باوجود بھی رسول خدا ان کی حالت سمجھ گئے تھے، اور اپنے گھر کے فقر سے جو گھر میں جو حالات تھے اس کا کبھی آپ نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن رسول خدا ان کی کمزوری سے اور آپ کی بھوک کی حالت سے جو ہے وہ واقف ہو گئے تھے۔ اور یہی ایک نمونہ ہے پابندی کا کہ انسان اپنے گھر کی بنیاد اور گھر کے جو اسرار یا جو گھر کے راز ہوتے ہیں ان کی کیسے پابندی کرتا ہے۔ اور اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اس حالت میں شادی کی کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے میں فرش پہ زمین پہ بچھا سکتا۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کس مشکلات میں جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں تھیں، اور انہوں نے کس قسم کی پریشانیاں اور سختیاں برداشت کی، لیکن کوئی خم جو ہے وہ ان کی پیشانی پہ کبھی نہیں آیا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کی حدود کی حفاظت کی، اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ان حالات کا مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے کیا، اور کبھی بھی اپنے والد اور اپنے دوستوں اور اپنے گھر رشتہ داروں وغیرہ سے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے گھر کے حالات کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، تاکہ اپنے خاندان اور اپنے شوہر کی عزت اور آبرو کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو حدود تھیں آپ کی زندگی کی وہ جو تھیں وہ بند تھیں، ان میں کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی کتنی کوشش تھی کہ آپ اپنے خاندان کو جو ہے وہ مستحکم کر سکیں، اور ایک خاتون جتنا بھی اپنے شوہر کی تعریف کر سکتی ہیں کہ دوسرے لوگ کم سے کم آپ کی فیملی سسٹم میں داخل ہوں اور آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی نظر دے سکیں، یا آپ کی زندگی سے مطلع ہو سکیں، یا جان سکیں کہ آپ کے فیملی میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر کے ماحول میں کیا عیب ہے اور کیا نقائص ہیں، اور ان کو ظاہر کر سکے۔ اس سے آپ نے حتی الامکان یعنی مکمل پرہیز کیا، یعنی آپ کی فیملی لائف میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے احباب ہوں، یہاں تک کہ رسول خدا بھی آپ کے حالات سے مطلع نہیں ہوتے تھے۔ صرف اور صرف آپ کی ظاہری حالت جب دیکھتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ اس وقت کس پریشانی میں ہیں۔ اور صرف ایک مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جا کے رسول خدا سے درخواست کی تھی کہ ان کو کوئی خدمتگار دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ایسے افکار ہیں جو کہ زندگی کو خراب کرتے ہیں، جیسے منفی جسے کہتے ہیں ہم افکار کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو اپروچز ہوتی ہیں، نیگیٹو جو خیالات ہوتے ہیں زندگی میں، ان کو جو ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے ہم اپنی زندگی میں۔ اور
کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ نیگیٹو جسے کہتی ہیں نا اثرات مرتب کرتی ہیں، بہت خاص طور پہ میاں اور بیوی کے تعلقات میں جو ہے نا وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہیں، اور آپس میں جو زوجین کے جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ خاتون کو یہ احساس ہو کہ ان کے شوہر ان کو اہمیت نہیں دیتے تو کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گی، غم میں مبتلا ہو جائیں گی، اسٹریس میں مبتلا ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ شوہر کے ساتھ جو ان کا جو سلوک ہوگا وہ کیا ہوگا، سخت ہو جائے گا، یعنی ان کا رویہ۔ اور یہی جو سخت رویہ ہے، جب اس طریقے سے وہ بات کریں گی اپنے ہسبینڈ سے تو یقیناً ان کے ذہن میں بھی کیا ہوگا، ایک غلط چیز جو ہے وہ غلط جسے کہتے ہیں تصور ان کے ذہن میں آئے گا کہ شاید ان کی زوجہ جو ہے ان کی ساری جتنی بھی جو وہ فیملی کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں یا زحمت کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتی ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ کیا ہوگی، ان کی بھی غصے کا سبب ہوگی، اور یہ جو آپس کے جو تعلقات ہیں یہ سرد ہو جائیں گے۔ اور لہٰذا یہ جو منفی جسے کہتے ہیں افکار ہیں، جو خیالات آتے ہیں ہمارے ذہن میں، ان کو مینیج کرنا چاہیے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح جب امیر المومنین علیہ السلام سے شادی کے بعد جب مدینے کی خواتین جو ہے وہ آپ کے بارے میں مختلف قسم کی گفتگو کیا کرتی تھیں، مثال کے طور پہ آپ کے مالی حالات کے حوالے سے آپ کو طعنہ دیتی تھیں، لیکن آپ جو ہے وہ اپنے والد گرامی کے مشورے کے ساتھ جو ہے اور اپنے والد گرامی کی حمایت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کی فیملی لائف پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو سکے۔ اور کس طرح سے آپ نے اس کو مینیج کیا، فضائل بیان کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے، یعنی میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کی تعریف کریں، وہ جائز تعریف کریں، نہ یہی کہ ایسی چیز بیان کریں جو ان کے اندر موجود نہ ہو، لیکن واقعی جو حقیقت ہے، جو ان کے اخلاق میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں تو واقعی یہ زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس روایت کا ذکر کیا تھا کہ خدا کی قسم کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی جو ہے وہ غصہ نہیں دلایا اور کبھی بھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کیا، اور ہماری زندگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی میں آپ کی طرف، آپ کے چہرے کی طرف نظر کرتا تھا یا ڈالتا تھا تو میری تمام جو ہے وہ غم و غصہ جو ہے وہ دور ہو جایا کرتا تھا، اور میں اپنی تمام تکالیف کو بھول جایا کرتا تھا۔ اور اصل میں یہ جو ٹیکنیک ہے کہ ایک دوسرے کی مثبت پوائنٹس جو ہیں اور اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں، اور لیکن یہی چیز اگر ایسی ہو کہ ہم ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ ان سے لاپرواہی برتے ہیں زندگی میں، اور صرف نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، تو کیا ہوگا، اس سے آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ جو ہے وہ منفی اثر پڑے گا۔ اور حالانکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو خاندان تھا کہ آپ صاحب عصمت تھے، اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو کوئی منفی نقطہ موجود ہی نہیں تھا، اور صرف فضائل ہی فضائل تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب رسول خدا نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے بندگی میں، خدا کی بندگی میں ان کو بہترین شریک پایا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بہترین شوہر ہیں۔ یہ دوسرے موارد میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو تکالیف جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو گھر میں اٹھاتی تھیں اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جناب فاطمہ نے اتنا جو ہے وہ پانی کی مشق کو اپنے کندھے پہ اٹھایا کہ اس کے تسموں کی جگہ جو ہے وہ آپ کے سینے پہ جو ہو گئی تھی، اور اتنا جو ہے وہ چکی چلائی کہ آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ چھالے پڑ گئے تھے اور ورم ہو گیا تھا، اور اتنا آپ نے اس گھر میں جھاڑو دی کہ آپ کا لباس جو ہے وہ گرد اور غبار سے جو ہے وہ بھر گیا تھا، اور اتنا آپ نے اپنے گھر میں جو ہے وہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی کہ آپ کا لباس کا رنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ سب جو ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کام
کی جو ہے وہ تعریف کی جائے، اور اس کے بہت زیادہ مثبت آثار جو ہے ہوتے ہیں خاص طور پہ فیملی لائف پہ، اور ایک خاص قسم کی خوشی جو ہے یہ چیز جو ہے وہ لاتی ہے زندگی میں، آپ کی فیملی لائف میں یہ چیز لے کے آتی ہے اگر آپ اچھی چیزیں ایک دوسرے کی بیان کریں گے اور منفی جو پوائنٹس ہیں ان کو درگزر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو ہم نے معیارات بتائے کہ دونوں طرف کی کس طرح سے معیار ہونے چاہیے، اس کے بعد اب اگلی بحث ہے ہماری سیرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں بچوں کی پرورش، اور کس طرح سے جو ہے وہ میدان ہموار کیا جائے بچوں کی پرورش کا سیرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں، کہ سب سے پہلے یہ کہ فردی آپ کی انفرادی طور پہ آمادگی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یعنی فرد جو ماں یا باپ ہے جب وہ زندگی تشکیل دے رہے ہوں، اور یقیناً زندگی مشترکہ زندگی تشکیل دینے کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ جو یہ تو گھر کے ماحول کے حساب سے تھا اور معیارات کے حوالے سے تھا، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے آپ کا جو ہے وہ ایک شادی کا جو مقاصد میں سے جو ایک مقصد ہے وہ ہے نسل کو آگے بڑھانا۔ جب آپ اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی خود سازی ہے، یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی نسل کو دنیا میں لائیں تو اس سے پہلے خود ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور کہ ہم اپنی خود سازی کریں، تاکہ اپنی خود سازی کرنے کے بعد جب ہم خدا کی پہچان رکھیں گے، اپنا ہدف خلقت کو جب ہم پہچانیں گے، اور جب یہ آمادگی ہمارے لیے ہمیں تیار ہو جائے گی، اور ہم جو ہے وہ توحید اور آخرت کو نظر میں رکھ کے جو ہے وہ اپنی بچوں کی تربیت کے اصول جو ہیں وہ ان کو بنا سکیں گے، تو یہاں پہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا خدا کے ساتھ جو آپ کا رابطہ تھا اور قیامت کے بارے میں آپ کے جو تصورات تھے، خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ ارتباط، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ سب سے پہلے خدا کے ساتھ رابطہ کس طرح سے ہونا چاہیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو معرفت تھی آپ کی خدا کی نسبت، ہمیں روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کی عبادت سے بہت محبت کرتی تھیں، لہٰذا آپ کی جو ہے وہ معنوی اور روحانی مقام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میری بیٹی فاطمہ کے وجود کو، اس کے قلب کو، اس کے اعضاء کو ایمان سے سرشار کر دیا ہے، اور ایمان اس کی ہڈیوں میں جو ہے وہ جذب ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا نے آپ سے فرمایا کہ میری بیٹی خدا سے کوئی ایسی چیز مانگو، کیونکہ جبرائیل جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے اجابت کا وعدہ دیا ہے کہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا شغلنی عن مسئلتہ لذت خدمت لا لحاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم، کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس پروردگار عالم مجھے اپنی بندگی کی توفیق دے، اور میری آرزو ہے کہ میں وجہ اللہ کی طرف نظارہ کروں، یعنی خدا کی مرضی جو ہے وہ صرف وہ میرے مد نظر ہو اور میں صرف اس کا جمال جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یعنی کوئی دنیاوی چیز، کسی دنیاوی چیز کی خواہش نہیں کی، صرف اور صرف پروردگار عالم کی خوشنودی کی انہوں نے خواہش کی کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو اور مجھے اس کی بندگی کی توفیق حاصل ہو۔ اسی طرح جناب امام مجتبیٰ علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کے بارے میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا کس طرح سے رابطہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عابد تر نہیں تھا میری والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ، اور آپ اتنی عبادت کیا کرتی تھیں کہ آپ کے پیروں پہ ورم ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میری مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں بہت زیادہ عبادت کرتی تھیں، اور میں سنتا تھا کہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتی تھیں، دوسرے خواتین اور مردوں کے لیے، مومن مرد اور خواتین کے لیے دعا کرتی تھیں، اور اپنے لیے کبھی بھی آپ دعا نہیں کرتی تھیں۔ اور ہمیشہ اس دنیا کو آپ نے جو ہے وہ ایک گزرگاہ سمجھا اور اس کو وسیلہ سمجھا ہمیشہ، اور کہ
اخروی زندگی کے لیے جو ہے وہ اس میں ذخیرہ اپنے لیے بنا سکیں، اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکیں کہ اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اپنی ابدی زندگی کو سنوار سکیں. کیونکہ انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی پر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے تفکر پہ، اس کے احساسات پہ، اور پھر وہی انہی احساسات کی بنیاد پہ وہ شخص جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے. اور جب انسان کے بنیادی عقائد ہی درست نہ ہوں، عالم ہستی کے بارے میں، اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں یہ یقین جو ہے وہ یہ عقائد اس کے درست نہ ہوں بچپن سے ہی، تو واقعی جب یہ شخص جب نشو و نما پاتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کی یہ زندگی انہی افکار کے تحت ہوتی ہے، انہی خیالات کے تحت ہوتی ہے جو بچپن میں جو اس کے ذہن میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ثبت ہوئے ہوتے ہیں، وہ خیالات یا وہ عقائد جو بچپن میں جسے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے ذہن میں جو چیز ڈال دیتے ہیں، بڑے ہو کر بھی ہم انہی پہ ہی عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو ہے وہ آپ کے والد گرامی جو تھے انہوں نے بچپن میں بہت اہم کردار ادا کیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد. اور کیونکہ آپ کی تربیت جو ہے وہ خدا محوری کے اصول کے تحت ہوئی تھی کہ آپ ہر چیز میں خدا کو مد نظر رکھیں، لہٰذا آپ کا عمل بھی جو تھا اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ خدا کی رضا کے لیے ہر عمل جو ہے وہ انجام دیا جائے. اور اسی سے جو ہے وہ انسان کیریکٹر کو ہم جسے کہتے ہیں نا اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ زندگی کے بارے میں کیا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو عملی جو سیرت ہے اور آپ کی جو جسے کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس میں جو اہم چیز جو تھی وہ سب سے زیادہ اہم چیز یہی تھی کہ کس طرح سے پروردگار عالم کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو قرآن سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت تھی اور انس تھا، اور اس کی تلاوت سے خاص طور پہ، اور اپنے بچوں کو بھی آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کے لیے بلایا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں تمہاری دنیا میں سے صرف مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، ایک تلاوت قرآن، دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار، اور خدا کی راہ میں انفاق کرنا یا خرچ کرنا. اور قرآن کریم سے آپ کو بہت زیادہ اور دیرینہ محبت تھی اور ہمیشہ آپ کی ورد زبان تھی آیات قرآن. جیسے کہ سلمان فرماتے ہیں کہ جب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں کہ کام انجام دے رہی تھی گھر کا، اور جو کو جو ہے وہ جو پیس رہی تھی چکی میں، ساتھ ہی قرآن کی تلاوت بھی کر رہی تھی. اسی طرح دوبارہ جناب سلمان سے ہی روایت ہے کہ رسول خدا نے مجھے کسی کام سے خانہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف بھیجا، اور جب میں گھر میں پہنچا تو میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آواز سنی جو کہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اور اسی طرح آپ نے حتیٰ اپنی وصیت میں بھی جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کہا کہ میری قبر کی جو پہلی رات ہوگی تو آپ میرے مزار پہ بہت زیادہ قرآن پڑھیے گا اور دعا کیجیے گا. اور اسی طرح آپ کا جو یہ انس تھا قرآن کے ساتھ، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صحرائے محشر میں بھی قرآن کی تلاوت کریں گی، اور یہاں تک کہ آپ بہشت میں وارد ہوتے وقت، داخل ہوتے وقت بھی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گی. اور خود جو ہے وہ خدا کی عاشق تھیں، خدا سے محبت کرتی تھیں اور کلام خدا سے بھی اسی طرح سے محبت کرتی تھیں. اور آپ کا یہ جو کردار ہے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ماؤں کو کس طرح سے رول ماڈل ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، کہ کس فضا میں ان کی تربیت کریں. اور یقیناً جب انسان اس طرح کے حالات میں رہے گا کہ اس طرح سے اس کو محبت ہوگی کلام الہی سے، تو بچوں کے لیے جو ہے وہ یقیناً یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مضبوط ایک طرح سے تربیت
کا عنصر جو ہے وہ یہ پیدا ہوگا اس کے لیے، اور بچوں کے لیے آمادگی جو ہے وہ پیدا ہوگی ایک طرح سے، خاص طور پہ کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی جائے. اور آپ کی جو ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ جو زندگی تھی اصل میں حکایت کرتی ہے اس تربیتی اصول سے، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، یعنی بچوں کی تربیت ایسی کی جائے جس میں زبان کم سے کم استعمال ہو. اگر زبان کم سے کم استعمال ہو تو کس طرح سے نصیحت کی جائے؟ اپنے عمل سے، یعنی آپ جو عمل انجام دیں گے بچے اسی کو کاپی کریں گے گھر میں. صحیح ہے، یعنی ماں جو بھی کام کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب ماں جانماز بچھاتی ہیں گھر میں، چادر اوڑھتی ہیں، تو بچیاں بھی، چھوٹی جو بچیاں گھر میں ہوتی ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں، جلدی سے اماں کا دوپٹہ لپیٹتی ہیں اور آ کے جانماز پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. یا مثال کے طور پہ ماں اگر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ بچی کوشش کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ آ کر ہاتھ بٹانے کی آپ کو کوشش کرے. یا بچہ اسی طرح، لڑکا باپ کو جب دیکھتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، ٹوپی مثلاً پہن کے نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے عموماً کیونکہ جو ہے وہ مرد حضرات ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو بچے کو فوراً شوق ہوتا ہے کہ فوراً کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹوپی ڈھونڈ کے لائے، یا جو ہے وہ ٹوپی پہن کے اور ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے والد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. اگر والد کی عادت ہو مسجد جانے کی تو بچے کو بھی شوق ہوتا ہے کہ مسجد میں جائے اور مسجد میں اٹھے بیٹھے اور آنا جانا ہو اس کا. یا مثال کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں شرکت کرے، مجالس میں، میلاد میں، یا مثال کے طور پہ قرآن کی کوئی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ والدین کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس چیز پہ. یعنی بچے آپ کی باتوں کو اتنا کاپی نہیں کرتے جتنا آپ کے عمل کو کاپی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے، والد کو اگر گھر میں سگریٹ پینے کی عادت ہوگی تو یہ بچہ فوراً اس عادت کو جو ہے وہ کاپی کرتا ہے، فوراً جو ہے وہ کسی بھی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے منہ میں ڈال کے کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسا دکھائے کہ اپنے والد کی طرح سے سگریٹ پی رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ. یا مثال کے طور پہ کوئی اور اگر غلط عادت ہو والدین کی تو بچے اس کو فوراً سے کاپی کرتے ہیں. یا ماں باپ کو گھر میں اگر چیخنے چلانے کی عادت ہو تو بچے اس چیز کو بہت جلدی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور گھر میں ان کو بھی اسی طرح ہی عادت ہو جاتی ہے چیخنے چلانے کی، دوسروں کے اوپر شاؤٹ کرنے کی. تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ اہم ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ نہ یہ کہ ہمیشہ بچوں کو نصیحت کی جائے، کیونکہ بچے نصیحتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں بہت جلدی اور نفرت کرنے لگتے ہیں اور بے اثر ہو جاتی ہے یہ نصیحت. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر والدین جو زبانی نصیحت کرتے ہیں ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے عموماً، لیکن وہ ماں باپ جو کم نصیحت کرتے ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی بات جو ہے وہ زیادہ ان پہ اثر کرتی ہے. اس کے علاوہ دنیا سے آپ کی بے اعتنائی اور دنیا کی طرف رغبت نہ رکھنا، یہ بھی بہت اہم ایک چیز تھی جس نے آپ کے بچوں کی تربیت پہ اثر کیا. جیسے کہ جناب سلمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دن دیکھا کہ آپ سادہ سی چادر میں جس پہ کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے خورما کے کھجور کے پتوں سے، آپ اس حالت میں جو ہے وہ اپنے والد گرامی کو دیکھنے کے لیے گئیں، اور انہوں نے آپ کو اس حالت میں جب دیکھا تو بہت زیادہ تعجب کیا، اور جناب سلمان نے، اور آپ کا مقابلہ کیا روم کے بادشاہوں اور ایران کے بادشاہوں کی بیٹیوں سے، اور گریہ کرنے لگے جناب سلمان. تو رسول خدا نے اس بارے میں جناب سلمان سے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ خدا کی طرف جو ہے وہ سبقت لے جانے والوں میں سب سے آگے ہے. اور آپ کی سیرت کے متعلق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی جگہ جو تھی وہ خلیفۃ اللہ کی تھی، یعنی آپ خدا کا خلیفہ تھیں اس زمین پر، ایک طرح سے آپ اس کا نمائندہ تھیں، لہٰذا پروردگار عالم کہ جتنے بھی جسے کہتے ہیں اسرار تھے وہ آپ کے وجود میں جو ہے وہ دیکھے جا سکتے تھے، اور اسی راہ میں آپ نے ہمیشہ سے قدم بڑھائے، اور کبھی بھی مادی حوالے سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو یعنی مادی چیزوں کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ آپ کے اہداف بہت زیادہ بلند تھے.
جس انسان کا ہدف بلند ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ آپ کی جو سادہ زیستی تھی، سادہ زندگی اور قناعت اور کم سے کم چیز پہ جو ہے وہ اکتفا کرنا جو ہے وہ کبھی بھی ایک طرح سے اس چیز نے آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کیا. اور آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنی زندگی کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ضروریات کو جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی تھی، پورا کر سکتی تھی لیکن کم سے کم پہ ہمیشہ راضی رہی تھی، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے جو ہے وہ دیکھی جا سکتی تھی. اور ہم آج کل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جوانی سے ہی ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے، نہ یہ کہ وہ یہ سوچیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، صحیح ہے، میں کس مقصد کے لیے خلق ہوا ہوں اور میرا اس معاشرے میں اس دنیا میں کیا کام ہے آخر. اور اس طرح سے جب ان کی مادی فکر ہی ہوتی ہے بچپن سے ہی، اور والدین بھی ان کو اس سوچ کے ساتھ بڑا کرتے ہیں کہ یہ بچہ کل کو ہمارا سہارا بنے گا، اس کو خدا کے لیے بڑا نہیں کرتے کہ یہ بچہ کل کو بڑا ہو کے خدا کی راہ میں قدم بڑھائے گا یا خدا کی راہ میں جو ہے وہ خدا کے بندوں کے کام آئے گا، بلکہ ہمارے عموماً تربیت کا جو ہے وہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ہمارا سہارا بنے گا کل. خاص طور پہ بیٹوں کے لیے ہم یہ چیز سوچتے ہیں، بیٹیوں کے لیے نہیں سوچتے، حالانکہ بیٹیاں زیادہ سہارا بنتی ہیں والدین کا اس زمانے میں جو ہم نے دیکھا ہے. تو جب بچے کے ذہن میں شروع سے یہی چیز ہوگی کہ اس کو کمانا ہے اور اس کو کمانے کے لیے بڑا ہونا ہے اور اس کو کمانے کے لیے ہی وہ کرنا ہے، پڑھنا بھی اسی لیے ہے کہ وہ کما سکے، صحیح ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں، جو معنویات ہیں، جو روحانیات ہیں، جو اصل جو خدائی مقصد ہے زندگی دنیا میں آنے کا، وہ انسان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ والدین کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی اس کہ جسے کہتے ہیں خمیر میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ تم نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اور بڑے ہو کے یہ بننا ہے، اور یعنی ان کے لیے ایک ہدف متعین کر دیا ہوتا ہے، انہوں نے طے کر دیا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے یہی بننا ہے، صحیح ہے. تو وہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر سکے، اور جب بڑے ہو کر وہ کسی مقصد تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی مادی حوالے سے کسی مقصد تک نہیں پہنچ پاتا، تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر جو ہے وہ ناکامی کا احساس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور اس معاشرے میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، صحیح ہے. یعنی اس کے سامنے ہم نے یہ چیز نہیں رکھی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، صحیح ہے. یہ چیز اگر انسان کے ذہن میں، اور والدین اگر یہ نظریہ رکھ کے بچے کی تربیت کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور ہمیں پھر کہاں جانا ہے، اور جواب دہ ہونا ہے ہم اپنے پروردگار عالم کے سامنے، تو وہ زندگی جب وہ گزاری جائے گی تو یقیناً وہ زندگی سادہ بھی ہوگی اور ہر قسم کی لگژریز سے اور مختلف جسے کہتے ہیں کہ ظاہری چمک دمک سے جو ہے وہ زندگی یقیناً دور ہوگی. بلکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے کوشش کرے گا کہ کم سے کم میں جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور یہ چیز جو ہے وہ واقعاً ایک طرح سے سیلف امیج کو جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر یقین رکھے اور اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھے، اور ان صلاحیتوں پہ یقین کرتے ہوئے زندگی کی تکالیف کو جو ہے وہ برداشت کرے. جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بہت زیادہ رفاہی قسم کی زندگی نہیں تھی جس میں ہر قسم کی آپ کو آسائشیں میسر ہوں، اور یہاں تک کہ جب آپ کے والد گرامی آپ سے سوال کرتے تھے زندگی کے شروع کے دنوں میں تو ہمیشہ ہی جواب دیتی تھیں یا بتا خیر زوج، یعنی میرے شوہر بہترین شوہر ہیں. اور لہٰذا یہ نگاہ جو تھی، یہ نظریہ جو تھا، وہ کس وجہ سے تھا کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، مجھے یہ زندگی کس لیے گزارنی ہے، اور اس دنیا کے بعد والی زندگی کی طرف کیونکہ میری نظر ہے، لہٰذا اس دنیا کو میں اپنے لیے گزرگاہ سمجھوں گی، پل سمجھوں گی دو دنیاؤں کے درمیان، جہاں سے میں آئی ہوں اور جہاں مجھے جانا ہے، اس کے درمیان یہ زندگی کیا ہے، یہ پل ہے. اور اگر اس زندگی میں مجھے بہت زیادہ اچھے حالات نہیں بھی مل سکے اور صرف میری ضروریات ہی پوری ہو جائیں تو وہی میرے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے بجائے
میری روح جو ہے وہ میں اپنی روح کی بلندی کے لیے اور اپنے روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے وہ میں کوشش کروں گی، یعنی میں خدا سے نزدیک ہونے کی کوشش کروں گی. تو یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے، دنیا کی بھیڑ چال سے اپنے آپ کو دور کر کے، اور ہم خود دیکھیں کہ اس وقت ہم دنیا میں جتنے زیادہ مگن ہیں اتنے زیادہ ہم خدا سے دور ہیں. واقعی یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے ہمارے معاشروں میں کہ جو لوگ مادی حوالے سے جتنے زیادہ اچھے حالات میں ہیں اور جتنی انہیں خدا نے نعمتوں میں غرق کر رکھا ہے، وہاں پہ آپ کو خدا سے جو ہے وہ دوری کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ملے گا، انصر ملے گا کہ یعنی وہ لوگ اکثر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہوتے ہیں جو کہ مادی حوالے سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یا بہت اچھے حالات میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بالعکس ایسے لوگ بھی جو بہت زیادہ شدید غربت میں ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے. تو بہرحال اپنی زندگی میں ایک بیلنس جو ہے وہ لانا اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ چیز ہمیں جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو ہے وہ ملتی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی توحیدی نظریہ دوسرے افراد کے حوالے سے اور اگلے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے. اور ممکن ہے کہ چند دنوں میں یہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور 15 دن تک نہ پہنچے.